بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 27 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی، اس میں سے الرکن الثانی اور الرکن الثانی کی تفصیل میں سے الفصل الثانی جو ہے وہ آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے کیا ولی اپنی زیر ولایت لڑکی سے خود نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ جو ایک مسئلہ مشہورہ امام رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، اور امام رحمہ اللہ اس مسئلے کو نقل کرنے سے قبل یہ لکھتے تھے کہ یہ مسئلہ جس کو ذکر کیا جا رہا ہے یہ ولایت کے حوالے سے ولی کا اپنے جو اس کے ماتحت ہے اس کو روکنے کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ مشہورہ ہے اور اس کے حوالے سے ایک الگ سے بحث موجود ہے۔ تو امام رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا، اسی کو ہم نے گزشتہ سبق میں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ کیا آیا ولی اپنی ماتحت بچی جو ہے اس سے خود نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم نے الفصل الاول جو ہے اس کا اجمالی خاکہ بطور خلاصہ جو ہے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ الفصل الاول میں جو جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس کا ایک اجمالی طور پر جو ٹائٹل اور عنوان تھا اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں مستحضر ہو جائیں اور ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے الفصل الثانی کا ہلکا سا تعارف کہ یہ فصل ہے کس حوالے سے، اس کے بارے میں صرف جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثانی کا تعارف اور اس کی تفصیل وغیرہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کی تفصیل میں ہم پہلا مسئلہ جو پڑھیں گے وہ ہوگا کیا گواہی شرعی حکم ہے یا یہ اختلاف اور انکار کو روکنے کا ذریعہ ہے، یعنی نکاح ہونے کے بعد اگر اختلاف ہو جائے کہ نہیں اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس حوالے سے تو کیا گواہی یہ اس اختلاف کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یا نکاح کے بعد مکر جائے، خاندان آپس میں مل نہ بیٹھے، یا کئی ایک دوسرے مسائل ہیں تصدیق و توثیق کے حوالے سے، تو گواہی اس اختلاف اور انکار کو روکنے کا ذریعہ ہے یا پھر یہ شرعی حکم ہے، یہ سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا فاسق شخص جو ہے نافرمان اور مسلسل نافرمانی کرنے والا، جس کو محدثین اور فقہا فاسق شخص میں شمار کرتے ہیں، کیا ایسا شخص گواہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الرکن الثانی کا تعارف پہلے دیکھ لیں۔ الرکن الثانی بنیادی طور پر پہلے نمبر پہ یہ 3 فصول میں تقسیم ہوتا ہے۔ فصل اول اولیاء کے حوالے سے، دوسری فصل فی الشہود اور تیسری فصل فی الصداق، یعنی اولیاء، مہر اور گواہان کے حوالے سے وہ بحث موجود ہے۔ بہرکیف جو ہمارا مدعا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ الفصل الثانی یعنی فی الشہود، گواہوں کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور گزشتہ کئی اسباق میں ہم نے فصل اول جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الفصل الثانی، اس کا تعارف دیکھ لیں۔ الفصل الثانی فی الشہادہ، یہ گواہی کے حوالے سے ہے، اور گواہی بھی کون سی؟ وہ گواہی جو نکاح کے وقت گواہ پیش کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے۔ واتفق ابو حنیفہ والشافعی ومالک علی ان الشہادۃ من شرط النکاح، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان الشہادۃ من شرط النکاح، بے شک گواہی جو ہے، گواہ پیش کرنا
یہ نکاح کی شروط میں سے ہے۔ اب یہاں پہ یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ نکاح کی شرط میں سے ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے نکاح مکمل نہیں ہوتا یا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ اب شرط اسی چیز کو کہتے ہیں اذا وجد ہو گئی، جب یہ چیز پائی جائے تو دوسری چیز پائی جائے، جب یہ نہ ہو تو دوسری بھی نہ ہو۔ شرط کہتے ہی اسے ہیں جس کے ساتھ دوسری چیز کا وجود قائم ہو۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر تو متفق ہے کہ گواہی جو ہے یہ شروط نکاح میں سے ہے۔ واختلفوا، لیکن اختلاف اس بات پہ ہے ان سب کا، حل ہی شرط تمام یؤمر بہ عند الدخول، کیا یہ وہ شرط ہے شرط تمام یؤمر بہ عند الدخول جس کا حکم دیا جائے گا عند الدخول خلوت صحیحہ کے وقت، او یا پھر یہ ایسی شرط ہے، او شرط صحت، یا یہ نکاح کی صحت میں شرط ہے یؤمر بہ عند العقد، جب عقد ہو رہا ہے اس وقت اس کا حکم دیا جائے گا۔ اب یہ دونوں کا اختلاف ہو گیا، کیا یہ شرط تمام ہے یہ شرط صحت ہے؟ شرط تو ہے لیکن کون سی شرط ہے؟ شرط تمام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر نکاح تو ہو جائے گا لیکن مکمل نہیں ہوگا۔ شرط صحت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر کسی صورت نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تک سارے ارکان اجزاء شروط اس کی مکمل نہ ہو تو وہ نکاح مکمل نہیں ہوگا۔ متفقو، اور وہ اس بات پر متفق ہے، علی انہ، بے شک شان یہ ہے کہ لا یجوز نکاح السری، پوشیدہ نکاح کرنا جو ہے، چھپا کر نکاح کرنا جو ہے وہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ فقہا کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ نکاح میں گواہی جو ہے وہ شرط ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ پوشیدہ چھپ کر نکاح جو ہے وہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اختلاف اس بات پر ہوا کیا یہ جو شرط ہے یعنی گواہی کی شرط جو ہے یہ شروط صحت میں سے ہے یہ شروط تمام میں سے ہے۔ واختلف، اور اس بات پر بھی اختلاف ہوا۔ اب دوسرا اختلاف جو امام رحمہ اللہ نے آگے مزید ذکر کیا اور وہ یہ ہے کہ اذا اشہد شاہدین، نکاح ہوا اور اس پہ دو گواہ جو ہیں وہ بھی موجود تھے، ووصیا بالکتمان، اور ان دونوں گواہوں کو اس بات کی وصیت کر دی گئی کہ تم دونوں نے یہ بات آگے کسی سے نہیں کرنی، تم نے چھپا کے رکھنی ہے، اس عقد کو تم نے دیکھ لیا تم گواہ بن گئے، اب یہ بات آگے نہ کسی کو پتہ چلے، یہ ان کو وصیت ہوگی۔ حل ہوا سر او لیس سر، او لیسا، کیا یہ سر میں شامل ہوگا، او لیسا بسرین، یا پھر یہ سر میں شامل نہیں ہوگا۔ سر سے مراد پوشیدہ نکاح۔ وقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا سر، یہ جو ہے نا یہ پوشیدہ نکاح ہے، ویفسخ، اور ایسا نکاح جو ہے وہ باطل ہے اس کو فسخ کر دیا جائے گا۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کا قول یہ ہے کہ لیس بسرین، یہ نکاح پوشیدہ نہیں ہے۔ پوشیدہ وہ ہوتا ہے جو ہر کسی سے چھپ کے کیا جائے، اس میں گواہ موجود ہیں، چلیں محدود لوگوں کو پتہ ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ فی الوقت آگے نہ بتلایا جائے، محدود لوگوں کو پتہ ہے، جب پتہ ہے تو یہ نکاح سر نہیں ہے۔ بسبب اختلافہم، آگے سبب اختلاف امام رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، خالی شہادت فی ذلک حکم شرعی، کیا گواہی جو ہے کیا یہ حکم شرعی ہے، ام، یا پھر انما المقصود منہا، اس کا مراد اور اس سے جو ارادہ ہے جو اس کا قصد کرنا ہے جو اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش ہے وہ سد ذریعۃ الاختلاف او الانکار، یا پھر اس کا مقصود جو ہے وہ اختلاف اور انکار کا جو ذریعہ ہے اس کو بند کرنا ہے، مطلب کہ نکاح ہونے کے بعد عموماً بعض دفعہ نکاح کو وہ قبول نہیں کیا جاتا، جو مالی فائدہ نکاح میں مطلوب ہوتا ہے وہ مہر کے بدلے میں جب مل جاتا ہے، یہ جس کام کا بھی مقصد ہو وہ پورا ہو جائے تو پھر نکاح کو قبول نہیں کیا جاتا، یہ بعض کیسز ایسے موجود ہیں معاشرے میں۔
تو امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کیا گواہی حکم شرعی کے طور پر آئے گی یا سد الذرائع کے طور پر اختلاف اور انکار کے جو پہلو ہیں ان کو روکنے کے لیے آئے گی؟ فمن پس وہ شخص، پس وہ فقہا جنہوں نے گواہی کو شرعی حکم ماننا ہے ان کا بھی کیا ہے، اور جو اختلاف و انکار کو روکنے کا ذریعہ مانتے ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں من قال حکم شرعی، جس بندے نے کہا، جس فقیہ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ حکم شرعی ہے، قال تو اس نے پھر یہ بھی ساتھ کہا ہیا شرط من شروط الصحت، یہ صحت کی شروط میں سے، یعنی اس عقد کی صحت کی شروط میں سے، اس کے بغیر کسی صورت نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جب حکم شرعی ہے تو حکم شرعی جب تک مکمل نہ ہو تب تک نکاح نہیں ہوتا۔ اور آگے ومن قال، اور جس نے یہ کہا کہ توثق، یہ تو صرف توثق مضبوطی کے لیے ہے اور ایک معاملے پہ ٹھہراؤ کے لیے ہے تاکہ کوئی بندہ مکر نہ سکے، کوئی پھر نہ سکے، اس معاملے کو چھوڑ نہ سکے، جس نے یہ کہا قال، اس نے کہا من شروط التمام، یہ شروط تمام میں سے ہے، یعنی نکاح تو اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر گواہ موجود ہوں تو وہ نکاح جو ہوتا ہے وہ پھر مکمل، یعنی اسے بہترین نکاح شمار کیا جا سکتا ہے۔ والاصل فی ھذا، اور اس سارے کے سارے مسئلے میں جو اصل اختلاف اور سبب ہے، ما روی عن ابن عباس، وہ روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی کہ لا نکاح الا بشاہدی عدل وولی مرشد، نہیں نکاح ہوتا مگر شاہدی عدل، دو گواہ، وولی مرشد، اور نیک ولی جو ہے وہ موجود ہو تو پھر نکاح ہوتا ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے یہ جو روایت آئی ہے، یہ روایت جو ہے وہ اختلاف کا سبب بن رہی ہے۔ ولا مخالف له من الصحابہ، اور صحابہ میں سے کسی نے اس روایت کی مخالفت بھی نہیں کی۔ اب ابن عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان سے یہ روایت آ گئی کہ نکاح کے لیے ضروری ہے دو گواہوں کا ہونا، اور صحابہ نے اس کی مخالفت نہیں کی، تو پھر اس بات کو صحابہ کے مخالفت نہ کرنے کو اس بات پہ محمول کیا گیا بعض فقہا کے نزدیک کہ یہ حکم شرعی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے حوالے سے کوئی انکار موجود نہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو صحابہ میں بھی اختلاف آ جاتا، جب صحابہ میں اختلاف نہیں اور انکار والی کوئی روایت نہیں تو پھر یہ حکم شرعی ہے، اور بعض نے پھر بھی اسے شروط تمام میں سے رکھا۔ بہر کیف آگے امام رحمہ اللہ اس کی سند کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو شمار کرتے ہیں رَآ هَذَا دَاخِلًا فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، بہت سے لوگ اس روایت کو اجماع کے باب میں سمجھتے ہیں، یہ اس بات پہ صحابہ کا اجماع ہوا تھا، لیکن یہ قول جو ہے یہ ضعیف ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا، یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے واسطے سے اور آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کی گئی ہے۔ ذکرہ الدارقطنی، جس کو امام دارقطنی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے، وذکرہ، اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان فی سندہ مجاہیل، اس کی سند میں کچھ مجہول الحال راوی موجود ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آگے امام رحمہ اللہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کا ایک موقف پیش کرتے ہیں، اور وہ موقف یہ ہے کیا فاسق بندہ جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ یہاں پہ چونکہ ہیڈنگ ایک دی ہوئی ہے، دوسری کی جگہ محدود تھی تو ابتدا میں وہ دے دی گئی، اور یہاں سے آگے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کیا فاسق بندہ گواہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینعقد النکاح، نکاح منعقد ہو جائے گا، عندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، بشہادتی فاسقین، دو فاسق جو مرد ہیں ان کی گواہی کی وجہ سے، لأن المقصود عندہ بشہادتی هو الاعلان فقط، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گواہی سے مراد هو الاعلان، صرف خبر کرنا ہے، بتلانا ہے، وہ چاہے فاسق بندہ بتا دے، صحیح بندہ بتا دے، جو بھی بتا دے،
مقصود بتلانا ہے، اعلان کرنا ہے، دنیا والوں کو بتلانا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں سے عقد کر لیا، تو صرف یہ مقصود ہے تو اس میں پھانسی کی گواہی قبول ہے۔ والشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں، یرا ان کا خیال یہ ہے کہ ان شہادت تتضمن المعنین، شہادت جو ہے یہ اپنے اندر دو مقصود، دو جو اصل مدعا ہیں ان کو سمیٹے ہوئے ہے۔ علی میری مراد یہ ہے کہ الاعلان والقبول، اعلان بھی، لوگوں کو اطلاع بھی، والقبول اور اس معاملے کو قبول کر لینا بھی، یہ دو چیزیں اس میں سمیٹی ہوئی ہیں، دو چیزیں شامل ہیں گواہی میں۔ وَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ فِي الْعَدَالَةِ، اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسا گواہ جو نکاح کے لیے گواہ بن رہا ہے اس میں بھی عدالت کو لازمی قرار دیا ہے۔ فَأَمَّا مَالِكٌ، جہاں تک امام مالک رحمہ اللہ کی بات ہے تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَيْسَ تَتَضَمَّنُ عِنْدَهُ الْإِعْلَانَ إِذَا وُصِّيَ الشَّاهِدَانِ بِالْكِتْمَانِ، جہاں تک امام مالک ہے تو ان کا موقف یہ ہے کہ فَلَيْسَ تَتَضَمَّنُ عِنْدَهُ، بس نہیں شامل ان کے نزدیک اعلان، یہ گواہ بننا جو ہے اس میں اعلان شامل نہیں ہے۔ اذا وصی الشاہدان بالکتمان، جب دونوں گواہوں کو چھپانے کا حکم دے دیا جائے تو پھر یہ اعلان نہیں ہوا، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی گواہی بھی جائز نہیں ہے۔ وسبب اختلافہم، ان کا سبب اختلاف کیوں ہے؟ حل کیا ما تقع فیہ الشہادۃ ینطلق علیہ اسم السر ام لا، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں سبب اختلاف یہ ہے کہ یہ جو شہادت اس نے دی ہے فاسق بندے نے، کیا اس گواہی کو جو چھپائی بھی ہوئی ہے، کیا اس گواہی کو پر سر کا لفظ بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا، اور والاصل فی اشتراط الاعلان، اور اعلان والی جو شرط جو ہے گواہی میں جن فقہا نے اعلان کی شرط قرار دیا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی دو چیزوں میں سے ایک چیز اعلان کو قرار دیا ہے، تو امام ابن رشد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس اعلان کا جو اصل سبب ہے، جو اصل بنیاد ہے، وہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ اعلنوا ھذا النکاح، تم اس نکاح کا اعلان کرو، تم اس نکاح کا اعلان کرو، لوگوں کو بتلاؤ۔ وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور دف جو ہوتی ہے، جو شریعت میں جس کا بجانا جائز ہے، وہ بجا کر لوگوں کو اطلاع دو۔ دف کے حوالے سے بھی کافی لمبی چوڑی ابحاث موجود ہے، جو تفصیل کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ لغوی ابحاث میں دف کی وضاحت دیکھے کہ دف سے مراد کیا ہے۔ خرجہ ابو داود، اس حدیث کی امام ابو داود رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال عمر فیہ، امام ابن رشد رحمہ اللہ آگے صحابہ کرام میں سے ایک اثر نقل کر رہے ہیں، اور وہ اثر جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس معاملے میں، ھذا نکاح السر، جس کے گواہوں کو چھپا لیا جائے یہ نکاح سر ہے، یہ پوشیدہ نکاح ہے۔ وَلَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ، اگر مجھے ایسے مسئلے کا پتہ چل جائے تو میں اس میں رجم والی جو سزا ہے وہ نافذ کروں۔ وقال ابو ثور وجماعۃ، ابو ثور رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ لیس الشہود من شرط النکاح لا شرط صحت ولا شرط تمام، ابو ثور رحمہ اللہ اور ایک جماعت یہ فرماتی ہے کہ یہ جو گواہی ہے یہ نکاح کی شرط نہیں ہے، نہ شرط صحت ہے نہ شرط تمام ہے۔ وفعل ذلك، اور اسی طرح کیا ہے الحسن ابن علی، حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو سردار جنت ہیں، نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ روی عنہ، ان سے روایت کیا گیا ہے ان کے بارے میں، یعنی امام حسن رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ انہ تزوج بغیر شہادت، انہوں نے بغیر کسی گواہ کی موجودگی میں نکاح کر لیا۔ ثم اعلن النکاح، نکاح ہونے کے بعد پھر انہوں نے اپنے نکاح کی اعلان کیا، اس کی ترویج کی اور لوگوں کو بتلایا۔ اب اس واقعے سے یہ استدلال ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر بتلائے اور گواہ کی موجودگی میں نکاح کر لیا
تو گواہی جو ہے یہ شرط صحت اور شرط تمام میں سے نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی گواہی کے حوالے سے ایک بحث تھی۔ جو تفصیل کا طالب ہے اسے چاہیے کہ امہات الکتب جو ہیں ان کی طرف رجوع کرے اور فقہا کے اقوال اور آراء کو جمع کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی الرکن الثانی، اس میں سے الفصل الثانی کا تعارف اور گواہی شرعی حکم ہے کیا یا اختلاف و انکار کو روکنے کا ذریعہ، اور دوسرے نمبر پر کیا فاسق شخص گواہ بن سکتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے چند ایک بنیادی معلومات جو ہے اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح باب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کا جو تعارف ہے اور تفصیل ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ ولی اپنی زیر ولایت لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کی ادلہ جو ہے ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔